فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. میرے واجب احترام حضرات علماء کرام و مہمانان گرامی اور حدیقہ اسلام کے باغبان معزز دوستو، میں آج کی اس پروقار عظیم الشان محفل جو کہ یوم تشکر آزادی کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، میں آج کی اس پرنور تقریب میں علماء اکرام کے تاریخی کردار پر اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سامعین محترم، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، جہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، سنگ ہے تو موم بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہیں، صالح ہے تو فاسق بھی ہیں، جاہل ہے تو عالم بھی ہیں، داعی الی الخیر ہے تو داعی الی الشر بھی ہیں۔ ان اضداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت سمجھ آتی ہے جب دوسری ضد موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے: تعرف الاشیاء باضدادها، کہ اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ بس جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہوں۔ جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ خلقت خدا کے دلوں سے شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر ایمان اور یقین پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، موجودہ حالات پر نظر دوڑائیے اور گرد و پیش کا بغور مشاہدہ کیجئے۔ آئے روز جنم لینے والے فتنوں کی بھرمار کا تصور کیجئے اور سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے اور مجھے بتلائیے کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے، جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور
خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتی، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کون روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرکٹوں کو دین اکبری ایجاد کرنے سے کون روکتا۔ تاریخ شاعر ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب بھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سرگومی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہی، وہ مرحلہ دارو رسل سے بھی گزرے، انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، لیکن کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمران کو شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں تحریف کرنے کی اجازت نہ دی۔ جی ہاں، بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی گواہ ہے کہ اس متحدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشرقیوں کا جال بچھا دیا اور